صاحب کراچی میں پیدا ہوئے بڑے، وہاں پہ فاطمی کا نام بڑا سنا تھا لیکن اندر پہلی دفعہ نہیں گیا اتفاق۔ اس لیے سینٹرز اور جگہ بھی میں گیا ہوں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے جتنا کمپریہنسو سیٹ اپ یہ ہے، یہ میں نے کم دیکھا۔ اور میری بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، خوش قسمت آپ ہوگی کہ خدا نے آپ کے بچوں کے صدقے میں اس شہر کو ایسا ایک سینٹر عطا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کے بچوں کے علاوہ باقیوں کے بھی بچے، ان کا یہاں پہ ایک علاج ہو سکتا ہے۔ اور ہماری دعا یہ ہے کہ یہ علاج ایسا مفصل علاج ہو کہ ہمارے بچوں کو دوبارہ خون کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروردگار قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا کو شفا ہمارے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں دے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے کہ اس گندی بیماری سے جان چھوڑے۔ یہ گندی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دوائی مر جاتی ہے، لیکن جو آنا جانا ہوتا ہے یہ بڑی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور ہلکی سی بے احتیاطی جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علاج تو موجود ہے لیکن پھر بھاگ کے آنا، پھر واپس جانا، یہ ایک ماں سے بندہ پوچھے یا اس بچے کے باپ سے پوچھے کہ ان کے دل کی پر کیا بیتتی۔ اور اللہ پاک آپ کے بچوں کو شفا دے، بصدقہ اپنے پاک حبیب کے اور اس کے پاک آل کے، کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ میری گزارش آپ لوگوں سے یہ کہ کل آپ اپنے بچوں کی شادیوں سے پہلے ان کے بلڈ ٹیسٹ ضرور کریں، یہ ضرور پتہ کریں بیٹا اس کے اندر یہ ٹیسٹ کروانا، اگر ہم نے پہلے ٹیسٹ کروایا ہوتا تو شاید ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے تھے، اس کا کوئی نہ کوئی اور علاج نہیں کرا۔ لیکن کہیں بھی آپ لوگ جائیں، یہ مہربانی کریں کہ اللہ پاک نے ایک آپ کے پر امتحان ہے کہ اس بیماری کے ساتھ بچے آپ کی گود میں، کل آپ کی کوکھ میں تھے، آج آپ کی گود میں، اور یہ امتحان ہمارے جیسے لوگوں پہ بھی ہے کہ جو کسی ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو میری اس بھائی کی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں، اپنی سہیلیوں میں کہیں بیٹھے ان عورتوں کو ضرور بتائیں اس بیماری کے بارے میں، اور بتائیں کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ملیشیا میں، جیسے شاہ صاحب بتا رہے تھے، ملیشیا میں اور ایران میں اور مصر میں تقریباً 0 ہو چکا ہے، تو ہمارے پاس یہ بیماری زیادہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ہمیں تھوڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کو ایک کچھ چیز لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، لیکن جیسے پولیو سے ایک بچے کو پولیو کا حملہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں کو یا ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ اشتہار رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر آپ نے یہ قطرے نہ ڈلوائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ درشن صاحب، تو یہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ایک مثال بنا کے اپنی اور بہنوں کو، اپنی بچیوں کو آپ بچا سکتی ہیں ان کے، تاکہ ان کے گھر میں ایسے بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ تبلیغ ابھی آپ نے کرنی ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہے اللہ پاک نے شاہ صاحب کے ذریعے، اس فاطمی کے ذریعے بہت حد تک حل کر رہے ہیں، لیکن ہماری کل ایسے بچیاں ہیں کہ جن کی شادیاں ہونی ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے بلڈ ٹیسٹ آپ کے ضرور کروائیں، اپنے خامدوں کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اور ان کو پتہ ہوگا کہ کل جو خدا ہمیں یہ اولاد کی نعمت عطا کرے گا تو اس کے ذریعے بیماری کم سے کم ہونے کا چانس ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ آپ نے کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی مثال بتانی ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ اللہ پاک نے خدا کا شکر ہے کہ سہولت عطا کی ہے، ہم لوگ لاہور کے اندر ہی جا کے ہم لوگ علاج کروا کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کا سوچے جو لاہور سے 200 میل یا 200 کلومیٹر دور رہتے ہیں، ان ماؤں کے اوپر کیا گزرتی۔ تو ابھی آپ کے اوپر جتنی آپ کو خدا نے سہولت عطا کی ہے، آپ کے اوپر اس سہولت کے ساتھ آپ کے اوپر واجبات بڑھ جائے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا واجب ہے کہ آپ باقی بچیوں کو بتائیں کہ یہ بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو ترقی دے۔ ہم جو کر سکتے ہیں شاہ صاحب، یہ تو آج کی بات ایک آپ نے ایک وظیفہ ہمارے حوالے کر دی ہے، اور اولاد رسول ہونے کے ناطے جو آپ نے وظیفہ دیا اور اولاد رسول ہونے کے ناطے جو میں دے رہا ہوں، تو یہ رشتہ الگ بن ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمیں آج پتہ لگا ہے، مجھے آج پتہ لگا ہے، ڈاکٹر صاحب کو شاید پتہ ہے، لیکن
جو ہم کر سکیں ہم کریں، لیکن آیا کیا آپ لوگ جو کر سکتی ہیں آپ بھی کریں؟ یہ کم از کم آج یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ آپ نے اور بچیوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، باقی کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری درخواست ہے آپ سے، آپ یہ کریں، آپ کل ان کے بچوں کو ان کو اس بیماری سے بچا سکتے۔ یہ صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ٹی وی پر جتنے مرضی اشتہار لگائیں، ہمارے اشتہاروں میں وہ دکھ اور وہ درد نہیں ہوگا جو آپ کے آنسوؤں میں، آپ کے جو جذبات میں جو دکھ ہے، درد ہے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ جس کے بچے کو یہ بیماری ہے کوئی سمجھ۔ میں بھائی ہونے کی حیثیت سے، پیر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے آگے درخواست کروں کہ آپ لوگ اس ادارے کی تبلیغ کریں، اس بیماری کی تبلیغ کریں، بتائیں لوگوں، اور کیا پتا آپ کی اس تبلیغ کے صدقے میں اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا دے۔ یہ کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں کوئی شفا نہ دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے نا۔ تو اس کو اس وظیفے کے ساتھ اٹیچ کرے کہ یا اللہ میں تیری آنے والی مخلوق کی حفاظت کرنے کے لیے یہ تبلیغ کر رہی ہوں، تیری قربت کے لیے، اور اس لیے کہ میرے بچے کو ان کے صدقے میں شفا عطا کر۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، خدا کی قسم آپ حیران رہیں گے کہ آپ کے بچوں کی زندگی اور صحتیں کتنی بہتر ہوں، لیکن وظیفہ یہ ہے اس کی قربت کے لیے، اس کی مخلوق کو بہتر زندگی کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شفا آپ کے بچوں کو بھی ملے گی، اور ہم لوگ بھی یہ خوشی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ دیکھیں ہماری بہنوں کی، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے صحت مند ہو کے اس معاشرے کا ایک یوزفل حصہ ہے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو آباد رکھے، شاد رکھے، ان بچوں کو شفا دے، اور آپ لوگوں کو حوصلہ دے کہ آپ لوگ اور عورتوں کو اور بچیوں کو اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، آپ لوگ کوئی آپس میں مل کے کچھ ایسا کریں کہ بچیوں کو سکھائیں کہ شادی سے پہلے یہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا آپ نہ کرواتے۔ آج جو جتنی دکھ کے ذریعے آپ لوگ گزر گئے تو یہ آپ کو نہ گزارنا اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ بلڈ ٹیسٹ ہو، تو اس لیے پلیز سارے یہ کروائیں، اور یہ آپ کا انسانیت پہ احسان ہوگا، اس بچی پہ احسان ہوگا جس نے آپ کی بات سن لی، اس ماں باپ پہ احسان ہوگا کہ جن کا کل گھر ایسے اس بیماری کے ساتھ بچے پیدا نہ ہوں، اور اس قوم پہ احسان ہوگا۔ یہ قوم ایک صحت مند قوم آپ